اس کا مطلب یہ ہے نیا کاروبار نہیں لگ رہا, نئی دکان نہیں کھل رہی, نئے ٹریڈنگ ہاؤسز نہیں بن رہے, نئے کاروبار نہیں کھل رہے, نیا روزگار پاکستان میں پیدا نہیں ہو رہا. اب اس کی وجہ وہی ہے کہ پاکستان میں توانائی نہیں. توانائی کے بحران کو حل کرنے کے لیے ٹھیک ہے ہائیڈل پاور کا بڑا خوبصورت, ابھی تک تو ہمارے ہاتھ میں کیا ہے, ہمارے ہاتھ میں کرائے کے کھلونا نما بجلی گھر ہیں. کہا تھا 1500 میگا واٹ آئے گا, ابھی تک 62 آیا ہے. اربوں روپے خرچ کر دیے, کوئی رزلٹ نہیں آیا. تو آپ دیکھیں یہ حال ہو گیا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. کچھ پابندیاں بھی تو ہیں. باتیں میں معلومات کے لیے دیکھیں جو 15% سیلری بڑھی ہے, ڈبل ڈیجٹ مہنگائی ہے, خود وزیر خزانہ نے مانا ہے. 15% کی تنخواہوں سے اضافے سے کوئی شریف آدمی تنخواہ دار طبقہ گزارا نہیں کر سکتا اس معاشرے میں. اور دوسری بات ایک بات بڑی اہم بات, یہاں بہت سارے کلرک بیٹھے ہوئے ہیں, لیبر بیٹھی ہوئی ہے, بہت سارے لوگ بڑائی صاحب ضرور بات کریں گے. وزیر خزانہ نے بڑی آج وقت لگایا ہے کہ ہم ٹیکس نیٹ کو کس طرح بڑھا رہے ہیں. وہ یہ بھول گئے ہیں کہ مہنگائی آج خود عوام پر ٹیکس ہے. ایوری ڈے اگر آپ کا وزن, بڑا زور انہوں نے شور ڈال رہے ہیں کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ہم غریب خاندانوں کی کفالت کر رہے ہیں. جو 1000 روپے انہوں نے 2008 میں دینا شروع کیا تھا, ان کی مہنگائی کی وجہ سے آج وہ 500 روپے کی ویلیو رہ گئی ہے. اور پورے نہیں دیے, اگر 100 کہا تھا تو اس کے 50 ہی دیے ہیں. اب یہ معاملہ یہ کچھ بات ہے, دینے چاہیے. میں بریک کے بعد آپ سے بات کر لوں, اگر آپ مجھے اجازت دیں آپ سے شروع کروں گی. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد ہم بات کریں گے یہاں بیٹھے ہوئے بھٹا مزدوروں سے, لیبر ہے یہاں پہ, ہمارے بہت سارے جو کلرک ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ہاؤس وائفز ہیں, ان سب سے ہم بات کریں گے اس بجٹ کے حوالے سے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے حصے میں عذر آئے, جواز آئے, اصول آئے. کس اسلام کی بات کرتے ہیں, کس ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, یہ سارا ڈرامہ ہے. یہ بجٹ کی بات ہو رہی ہے, بجٹ ہی ہو رہا ہے, اسی سے تو پیسہ نہیں آ رہا جو آپ کہہ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, رائے صاحب میں چاہوں گی جلدی سے آپ کا انپوٹ لے لیں اور پھر عوام کے پاس جائیں. جی میرے بھائی خرم دستگیر بڑا خوبصورت انالیسس پیش کر رہے تھے, لیکن میں ان سے ہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو پنجاب ہے, پنجاب کی حکومت تو ان کے پاس ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں ڈاکٹرز پہ روز لاٹھی چارج کیوں ہوتا ہے, وہاں پروفیسرز پہ تنخواہیں بڑھانے کو کیوں لاٹھی چارج ہوتا ہے؟ کیا وہاں بہتری آ گئی ہے؟ کیا کل ایک صحافی منڈی بولدین میں جو مرڈر ہوا ہے اس کے بارے میں ابھی تک وزیر اعلیٰ نے ملزمان پکڑ لیے ہیں؟ کل مال روڈ پہ ایک مریض اس لیے مر گیا کہ پنجاب کی پولیس نے اسے اسپتال نہیں جانے دیا. کیا کاروائی ہوئی ہے؟ کیا خانے وال کے ایک جو کاشتکار تھے ان پر گولی چلائی گئی احتجاج کرتے ہوئے اور ان کو مار دیا گیا؟ کیا بات کرتے ہیں؟ میری بات سن ایک سیکنڈ, میں اسی پہ آ رہا ہوں. تو پنجاب میں جو چیزیں ان کے اختیار میں, سبزیاں جو ہے, سبزی منڈی ایک صوبائی معاملہ ہے اور ان کا فوڈ ڈپارٹمنٹ ایک مارکیٹنگ سسٹم ہے, تو کیا اس میں انہوں نے سبزیاں جو ہے سستی کر دی ہیں؟ کیا انڈے, بھائی یہ اسی کی بات کر رہا ہوں, کیا مہنگائی کنٹرول ہو گئی ہے؟ ایسا نہیں ہے. جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے, میں نے بتایا بجٹ کی خوبی یہ ہے, ایک سیکنڈ مجھے کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر آپ جو, میں آپ کے پاس آتی ہوں لوگوں سے بات کریں. بجٹ میں عام آدمی پر ٹیکس نہیں لگایا گیا. بجٹ میں سب سے بڑی یہ ہے کہ جو بجلی اور سوئی گیس اور ہمارا انرجی کرائسس ہے اس کے بارے میں بہت بڑے فنڈ جو ہے رکھے گئے ہیں, ڈیموں کے لیے رکھے گئے ہیں. اور ہم نے 10 سال میں, شیخ صاحب کہہ رہے ہیں 10 سال ان کی حکومت جنرل پرویز مشرف کی رہی ہے, 1 یونٹ بجلی پیدا نہیں ہوئی, 1 یونٹ 10 سال میں نہیں ہوئی. تو اس کے بعد کہاں گئی 2000 ہمیں تو کہیں نظر نہیں آئی. تو اس لیے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک اچھی کوشش ہوئی ہے, میں بتانا چاہوں گا کہ ایک اچھی کوشش ہوئی ہے, عوام پر ٹیکس نہیں لگایا گیا, ان پہ مزید بوجھ نہیں بڑھایا گیا. ملازمین کا تنخواہ بے شک اضافہ کم ہے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, اور ابھی ڈیبیٹ ہوگی. پچھلے سال 50% پاکستان کی تاریخ میں اتنا نہیں ہوا, اور اب جو ہے 15% ہے. بجٹ میں بحث ہوگی یقیناً, اس پہ مزید اللہ کرے کہ ایسا ہو. آپ کہہ رہے ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی, ہمیں احساس ہے بڑھائی صاحب کہ بڑا معاشی بحران ہے ملک کے اندر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم سے پہلے جب ہم حکومت میں آئے تھے تو گندم بیرون ملک سے آ رہی تھی, امپورٹ ہو رہی تھی.
آج پاکستان export میں کی تھی. امپورٹ ہو رہی تھی, اس وقت کی. امپورٹ ہو رہی تھی. آج پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان گندم میں خود کفیل ہے, جو امریکہ اور آسٹریلیا سے آتی تھی آج وہ نہیں آتی. ٹھیک ہے, بہت بہتر ہے. شیخ صاحب آپ بیٹھے ہیں, لوگوں سے ہارون صاحب آپ کے پاس آ رہی ہوں, شیخ صاحب نے جانا ہے اس لیے میں ان سے پوچھ رہی تھی. یہاں میرے بھائی بیٹھے ہوئے تھے, یہ ان سے بات کرتی ہوں. جی میرا جنوبی پنجاب سے تعلق ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں وڑائے صاحب پیپلز ٹیکسٹائل مل تھی, وہاں 10,000 خاندان تھا, پارس کے نام سے ہوئی. ہمارے بہاولپور میں جنوبی پنجاب میں آپ دیکھیں کہ ایک رنگ روڈ پہ جو ہے نا اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور وہاں کے لوگ جو ہے بھوکے مرے ہیں. وہ ساری خوشیاں جو اس نے چاہیں اٹھا کے اپنی جھولی میں رکھنی, ہمارے حصے میں عذر آئے, جواز آئے, اصول آئے. ایک بات بھی اپنے علاقے کے شاکر کا, باقی رہی تنخواہوں کی بات, یہ کوئی اضافہ نہیں ہے. جیل کے قیدی کی زندگی بہت اچھی ہے, 2 بچے خوشحال گھرانہ, یہ کہتے ہیں 15% تنخواہ ہے, یہ کہتے ہیں گندم سستی ہے, گندم رول رہی ہے, سارے کسان مر گئے ہیں, غریب مر گئے ہیں, لائٹ نہیں ہے, انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے. یہ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں, کس اسلام کی بات کرتے ہیں, کس ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں؟ یہ سارا ڈرامہ ہے. ایک بات ہے بی بی, میری بات سنیں, میں اس علاقے سے ہوں, ہماری پہچان ہے کہ پھٹے ہوئے کپڑے. شیخ صاحب کے ہم میزبان رہے ہیں جیل میں, ہم خدمت گار رہے ہیں, ہم نے ان کو ووٹ بھی دیا ہے. شاکر شجاع آبادی نے شیخ صاحب ایک بات کہا ہے, ایک شعر ہے کہ میرا رازق, میری بات سنیں آپ, شاکر بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا سن لیں آپ اس کی بات سنیں کہ میرا رازق رعایت چکر نمازہ رات دیا کر دے, کہ روٹی شام دی پوری کریں دے شام تھی میں دی. بہت بہتر. اچھا یہاں پہ جی آپ بات کرنا چاہیں گے. جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ منسٹرز ہیں, ڈیفرنٹ پارٹیز بیٹھی ہیں, حکومت اپوزیشن ایک دوسرے کو بولتے رہتے ہیں. کوئی یہ بتائے HEC کہاں ہے, اسٹوڈنٹس کا بجٹ کہاں ہے؟ ہم لوگ رو رہے ہیں, PhD اسٹوڈنٹس باہر رو رہے ہیں, ہم لوگ یہاں سے نکل نہیں سکتے اس سوچ سے کہ ہم جائیں گے تو ہمیں فقیروں کی طرح ماننا پڑے گا, کیونکہ پاکستانی حکومت نے کوئی پیسہ نہیں بھیجنا. کوئی یہ بتائے امریکہ ہمیں سپورٹ کر سکتا ہے, ملیشیا, رومانیہ, ساری کنٹریز ہمیں اسکالرشپس دے سکتی ہیں, پاکستان کتنی اسکالرشپ دیتی, کہاں ہے HEC؟ مطلب وائی ڈونٹ یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسٹوڈنٹس آپ کا سرمایہ ہے, ہم نے ان سب کو گائیڈ کرنا ہے, ہم نے لیڈ کرنا ہے, لیکن ہمیں لیڈ کرنے والے خود ہی اپنے ایفرٹس اور اپنے گولز میں بزی ہیں. کہاں ہے بجٹ؟ بہت بہتر, یہ ایک اسٹوڈنٹ کی آواز ہے. میں نے کیونکہ جانا ہے, ہم نے 40 ارب روپے رکھے تھے, باقی HEC, اس حکومت نے تو HEC کو توڑ کر ٹکڑے کر کے اس کو بانٹ دیا تھا. ٹھیک, سپریم کورٹ نے اسٹے آرڈر دیا, اس کی وجہ سے HEC چل رہا ہے. اس کا جواب وڑائد صاحب نے دینا ہے کہ کس 18ویں ترمیم میں لکھا تھا کہ HEC ڈیوالو ہوگا. 18ویں ترمیم میں یہ نہیں لکھا ہوا. 18ویں ترمیم کہتی ہے کہ جو ریسرچ ہے, ہائر ایجوکیشن ہے, وہ ابھی بھی پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, خاص طور پہ فورن اسکالرشپس لکھا ہوا ہے اس میں جو اسکیجول میں. اب اگر انہوں نے اپنی سیاسی بنیادوں پہ اس کی بندر بانٹ کر دی HEC کی, اس کی وجہ سے یہ کنسرنز پیدا اور ہوئے. ہارون صاحب سے بھی بڑی دیر سے بات نہیں ہوئی کہ کیا کریں گے پاکستان کے عوام, یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, یہ جو گندا پانی پینے والے لوگ ہیں, عام لوگ ہیں, وہ کیا کریں, کس سے مانگیں, کس سے کہیں؟ اسما بات ساری ہے اکنامک ویژن کی. ہم 3 سال سے یہ باتیں سن رہے ہیں, اور آج آ کے ایک دن ایک بجٹ آتا ہے جس کے اوپر 2 ہفتے بحث ہوتی ہے اور سب بھول جاتے ہیں. جب تک حکومت اپنے سارے یہ جو کرپشن ہے اس کو ختم نہیں کرے گی, جب تک اپنی سارے سیکٹرز جو ہیں ٹیکس پے نہیں کر رہے, کیسے وہ کرے گی؟ آئیں گے. حکومت نے ڈاکیومنٹ کرنا ہے نا. اگر حکومت جو ہے وہ نعرے بازی پہ لگ جائے گی تو کام تو نہیں کرے گی نا. وہ تو صرف یہ کہے گی کہ مشرف دور میں یہ ہوا, ضیاء اللہ کے دور میں یہ ہوا, اور ایوب خان کے دور میں یہ ہوا, لہٰذا اب ہم یہ چیزیں نہیں کر سکتے. لیکن ان کی بھی تو مجبوریاں ہیں نا, کیا پیسے مجبوری کہاں ہے؟ سے لائیں, وہ کدھر سے پاکستان معاشی طور پر ایڈ لیتے ہیں, تو پھر بات ہوتی ہے. مل میں جو 3 سال میں 55 ارب کا لاس ہوا ہے, وہ فلڈ نے کیا ہے یا وار آن ٹیرر نے کیا ہے؟ PIA میں جو 100 ارب کا لاس ہوا ہے, وہ کس کی مجبوری ہے؟ یہ اپنے 15 سال پرانے جو ورکرز اس میں ٹھوپ رہے ہیں, اس سے جو لاسز ہو رہے ہیں, یہ کون سا کر رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے؟ ریلوے میں جو لاس ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ ان کو جب حکومت آتی ہے, ان کو اچھی مینجمنٹ چاہیے, ان کو اچھے لوگ چاہیے ادارے چلانے کے لیے, وہ لے کے آئے نا. اسی لیے تو قوم ان کو ووٹ دیتی ہے, تاکہ یہ آ کے اچھے لوگ لائیں, کرپشن ختم ہو, اور سارا جو اپنا کام ہے انہیں کریں, بجائے اس کے کہ بہانے بنائیں. ہر سال بہانے بناتے ہیں آ کے. میں شیخ صاحب سے پوچھتی ہوں, میں وڑائد صاحب آپ کے پاس آ رہی ہوں. شیخ صاحب جی 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 شیخ صاحب کی نہیں, میں نے جانا ہے, میں پہلے ریکویسٹ کمٹمنٹ کرتے کر کے آیا تھا. جی جی 2-4 منٹ. بات یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ, اور میرے بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو پھر ایسی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں. جب اقتدار میں تو کیوں نہ کر لیا. آج اسٹیل مل کی بڑی بات کرتے ہیں. کسی سپریم کورٹ کا کرپشن پہ پاکستان اسٹیل مل کا فیصلہ ان کے خلاف آیا.
ये तो उसे 21 अरब, बिल्कुल मेरी गलत बात कह सुन रहे ले, हैं, प्राइवेटाइजेशन मेरी की बात बात सुन थी। लेने, मेरी बात और ऑन रिकॉर्ड मुनाफे में छोड़ के है, गए ऑन थे। रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ। आपने तो रिकॉर्ड दुरुस्त उसको करें अपना। अपने एक साथी के पास 21 अरब का बेच दिया, और वो सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया, और वहां इनके वकील ने कहा जी उसकी कम से कम कीमत 100 अरब है, आप तो 21 अरब में बेच देने लगे थे। आज आप बड़ी लिहाजा 60 अरब इन्होंने फिर खा गया ये नहीं आपके बात ये है, लिहाजा फिर आपने कहा कि अच्छा, अब हम अपना आके भी 60 थोड़ा अरब सा खा झांक ले, आप क्या करते रहे हैं इसी स्ट्रीट अब में। आप आपने हुकूमत बड़ा में जाने आवाम लिया। जवाब बाकी टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ नहीं, राइट। ये मैं दो उसकी तरफ गलतियों नहीं से आ दुरुस्त की रहा। नहीं हो मैं सकती। उसकी तरफ नहीं आ रहा। मामला इनको मानना मैं- पड़ेगा। मैं इनकी सिर्फ बात- बद इंतजामी की वजह से पाकिस्तान ठीक। को हर साल कई 100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है इन सही। ऑर्गेनाइजेशन मैं में, बात खत्म क्योंकि अभी कर दी तक आपने। तमाम तर दावों मुकम्मल हो के जाए, फिर बावजूद उसके बाद ये वहाँ फिर मैं आपके पास competent आ रही हूँ। काबिल लोग अपॉइंट नहीं कर पाए उन बोर्ड्स पे। मिसमैनेजमेंट की वो बात करें कि मिसमैनेजमेंट मैं मिसमैनेजमेंट की पिछले मुझे साल करने भी दे। कहता जी। हम कर रहे हैं, मैं और इस साल भी मिसमैनेजमेंट की कहा कर रहा हम कर रहे हैं। ठीक। मुझे कर लेने देना। खुरम साहब ने बात की मिसमैनेजमेंट की, तो क्या पंजाब जो है आज 400 अरब का बड़ाई साहब मकरूज हो हुकूमत गया। में आप हैं, फेडरल गवर्नमेंट में नहीं, आपने फिर जिम्मेदारी आप कबूल मेरी बात फरमाएं। सुन मैं लेना। अपनी जिम्मेदारी जरूर मैं क्यों ना संभालूंगा। बात करूं? वो आप बात- अपनी जिम्मेदारी का जवाब दें, मैं अपनी देखें, जिम्मेदारी का जवाब आप दूंगा। अपनी जिम्मेदारी का आज साथ साथ हिसाब करते चले। सारे हमारे भाई बैठे हैं और साथ अच्छा, चलता चलिए, जाए। हम वो इसको थोड़ा पंजाब सा- जो बड़ाई साहब, पंजाब बड़ाई साहब, बिल्कुल जब ठीक है। आपको मिला तो वो जो है वो खुशहाल पंजाब था। आज पंजाब जो है, पंजाब हुकूमत आज पिछले पंजाब जो 5 है वो महीने से 400 का अल्लाह के फजल मकरूज से है। बिल्कुल आज ओवरड्राफ्ट खत्म हो गया। आप अपनी जिम्मेदारी का जवाब दे जनाब 400 वाला। आपको वोट दिए अवाम भाई, ने, मुझे बात- सिर्फ वोट ये तो वजीर मानते बनने के हैं ना लिए कि नहीं दिए। खुशहाल अच्छा, पंजाब बड़ाई छोड़ के साहब, गए हैं हम, पाकिस्तान खुशहाल के पंजाब दिफा छोड़ के की गए हैं, बात क्या कर गए रहे हैं? हैं। मैं ये तो क्या कहता गए हैं हूं। हम छोड़ के मैं गए तो हैं? कह रहा हूं। अच्छा शेख साहब, ब्रेक से मैं पहले मैं उससे चाहती हूँ इनकार कि करता हूं। आप ये जो अवाम की बात हो रही है, और जाहिर है देखिए, अवाम कि ये को बात सब वड़ाई कुछ समझ है। साहब भी जो कह रहे हैं किसी हद तक अवाम को दुरुस्त है सब कुछ पता है। कि इस वक्त किधर से लाएं पैसे, क्या करें। मिसमैनेजमेंट तो है, बिल्कुल है, मैं आपको लेकिन बता दूं क्या कहां से करेंगे, आएंगे क्या पैसे? करना देखें, चाहिए। अवाम पैसे कहां से आएंगे? को I'll मैं get इनका back to you. एहतराम कर रहा हूँ। देखें, अवाम को पता है, इजाजत है जनाब, नहीं जी, तो कहा के जोर लो। कि हज में राव शकील को किसने लगाया? ठीक है, चोर है। अवाम को पता है कि ओजीडीसी में क्या नाम था उसका, गिलानी, अदनान ख्वाजा को किसने अदनान लगाया? ख्वाजा। मैट्रिक फेल। आवाम को ज्यादा पता है हमसे। NICL में अयाज न्याजी को किसने लगाया? एनएलसी में जो कुछ हुआ है, बराह रास्त एक वजीर पैसे अपने अकाउंट ये में ले बजट की बात हो रही है। गए। बजट ही हो रहा है। उसी से तो पैसा नहीं आ रहा जो आप कह रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। सेकेंडली देखें, अब बात ये है, गुजारिश ये मेरे पास है, इतनी लिस्ट है। गुजारिश ये है कि इस मुल्क के हालात बहुत ही खौफनाक खराब हैं। लेट्स बी सीरिया ऑनेस्ट। उसकी बिल्कुल शेख साहब, इस वक्त Let's be पाकिस्तान honest इंतहा कि पसंदी इस के खिलाफ मुल्क जंग में- लड़ रहा है। देखें, अमन इस अमान मुल्क बहुत में खराब है, जिसकी वजह हमारी से कुछ नहीं हालत हो रहा। क्या है कि 2 मई के बाद 8 खौफनाक हमले हुए हैं। बिल्कुल। और अगर मैं, ये बजट की बात तो नहीं है, लेकिन कल 200-250 आदमियों ने हमारी एक चौकी पर हमला किया है और 30 जवान शहीद हुए हैं। अगर 30 शहीद हों तो आपको अंदाजा होगा कि जख्मी कितने हुए होंगे। इट्स अनडिक्लेयर वॉर। हमारा टोटल मुल्क जो है एक बड़े खौफनाक मरहले में दाखिल हो रहा है। सो खुदा के लिए मेरा ख्याल है हमें बड़ी जिम्मेदारी से, और ये जो बजट का मसला है, बजट को मैं अब इसलिए इतना, आप टीवी के लिए जो मर्जी प्रोग्राम कर लें, बजट उस वक्त था जब बजट का मतलब बजट हुआ करता था, जब साल बाद अल्लाह आपको खुश करे। मेरी आखिरी बात यही है कि बजट उस वक्त था जब साल बाद बजट आता था। ये रोज रोज का बजट है, इसका मातम करने का कोई फायदा नहीं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। 7,000 रुपया तनख्वाह दे के ये कहते हैं कि इसमें गुजारा करो, जो इनके कुत्तों के जो है ना एक दिन की जो है खुराक है।